دوستو پاکستان بننے کے بعد بلوچستان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ آزاد تھا یا پاکستان کا حصہ تھا؟ آج ہم بلوچستان کے میں ہونے والی فوجی آپریشنز کی تاریخ پر بات کریں گے، اور ایک ایسی تاریخ جو کئی دہائیوں پر محیط ہے، جس نے بلوچستان کی سیاست اور سماج پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ پھر ہم اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان آپریشنز کے نتائج کیا نکلے، اور اس کے بعد ہم ان علیحدگی پسند گروہوں کی بات کریں گے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، کیوں یہ ریاست سے الگ ہونے کی بات کرتے رہے ہیں۔ دوستو بی ایل اے کس نے اور کب بنائی، اور مہرنگ بلوچ کی تحریک پر بھی ایک نظر ثانی کریں گے کہ کیا بی ایل اے سے اس تحریک کا یا مہرنگ بلوچ کا کوئی تعلق ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ گفتگو اہم ہے جو آپ کو تاریخی پس منظر میں سمجھنے میں مدد دے گی۔ تو کسی بھی مسئلے کو سطحی انداز سے دیکھنا اور کسی مخصوص واقعے کو بنیاد بنا کر پوری تاریخ کو پھر اس واقعے کے تناظر میں دیکھنا ایک غلط طریقہ کار ہے، جبکہ درست انداز یہ ہو سکتا ہے کہ اس مخصوص واقعے کو تاریخ کی بنیاد پر دیکھنا جو آپ کو درست سمت لے جا سکتا ہے۔ دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1948 سے، جب پاکستان ایک نئی ریاست کے طور پر وجود میں آیا اور پاکستان کے مستقبل کا تعین ہونا تھا۔ دوستو 1947 میں جب پاکستان بنا تو بلوچستان کی ریاست قلات ایک آزاد حیثیت رکھتی تھی۔ خان آف قلات احمد یار خان نے پاکستان میں شامل ہونے میں ہچکچاہٹ دکھائی، مگر مارچ 1948 میں انہیں پاکستان میں شمولیت پر مجبور کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف ان کے بھائی پرنس عبد الکریم خان نے بغاوت کر دی اور پہاڑوں میں مسلح مزاحمت شروع کر دی۔ یہ بلوچ علیحدگی پسندی کا پہلا اظہار تھا۔ پاکستانی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے اس بغاوت کو دبا تو دیا اور پرنس عبد الکریم کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا گیا، مگر یہ آخری بھی نہیں تھا۔ بلوچ قوم پرستی کی چنگاری بجھنے کے بجائے مزید بڑھ 1958 میں حکومت پاکستان نے ون یونٹ پالیسی نافذ کر دی، جس میں بلوچستان کی خود مختاری کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف بلوچستان میں بے چینی اور پھیل گئی، اور 1958 میں نواب نوروز خان زہری نے اختیار کیا۔ ان کے ساتھیوں نے ہتھیاروں پہاڑوں میں مزاحمت شروع کی، مگر پاکستانی فوج نے انہیں مذاکرات کا جھانسا دے کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ بعد میں نواب نوروز خان کے بیٹے اور دیگر ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ نواب نوروز خان جیل میں انتقال کر گئے۔ اس واقعے نے بلوچ مزاحمت کو مزید مضبوط کر دیا۔ 1960 کی دہائی میں ایک نئی بغاوت نے جنم لیا، جب شیر محمد مری اور خیر بخش مری کی قیادت میں بلوچ جنگجوؤں نے پہاڑوں میں گوریلا جنگ شروع کی۔ پاکستانی فوج نے بھرپور کارروائی کی، مگر مزاحمت ختم نہ ہو سکی۔ یہ جدوجہد 1969 میں جنرل یحییٰ خان کے اقتدار میں آنے کے بعد کمزور ہوئی، جب بلوچ قوم پرست رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا اور ون یونٹ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے بلوچستان کو ایک مرتبہ پھر الگ صوبے کی حیثیت تو مل گئی، مگر بلوچ مزاحمت کی تاریخ یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1970 کے انتخابات میں بلوچ قوم پرست جماعت نیشنل عوامی پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور عطا اللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن یہ اقتدار زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ بلوچ رہنماؤں میں پر غداری کے الزامات لگے، اور اس کے بعد بلوچستان میں مسلح بغاوت دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوستو خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی اور عطا اللہ مینگل کے حامیوں نے پہاڑوں میں پناہ لی اور پاکستانی فوج کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ یہ جنگ 4 سال تک رہی، تو پاکستانی فوج نے بھرپور طاقت استعمال کرتے ہوئے بغاوت کو کچل دیا۔ ہزاروں بلوچ جنگجو
مارے گئے، جبکہ کئی قوم پرست رہنما افغانستان اور دیگر ممالک میں جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بلوچستان میں ایک مختصر وقفے کے بعد 1990 کی دہائی میں قوم پرست تحریکیں دوبارہ فعال ہوتی ہیں، مگر سب سے بڑا فوجی آپریشن 2004 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جب نواب اکبر بگٹی جو ایک وقت میں پاکستانی سیاست کا حصہ بھی رہے تھے، ریاست کے خلاف جو 2004 میں بلوچ مسلح مزاحمت کی قیادت کرنے لگے۔ اب بلوچ جنگجوؤں نے گیس پائپ لائنوں اور فوجی منصوبات پر حملے شروع کر دیے، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا۔ اس آپریشن کا سب سے بڑا واقعہ 2006 میں پیش آتا ہے، جب ایک فوجی کارروائی میں نواب اکبر بگٹی مارے جاتے ہیں۔ ان کی موت نے بلوچستان میں ایک نئی بغاوت جنم دیا اور علیحدگی پسند تحریکوں کو مزید شدت دے دی۔ اس کے بعد کے برسوں میں بلوچستان میں مسلح کارروائیاں اور فوجی آپریشن ایک معمول بن چکے۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جیسے بلوچ لبریشن آرمی PLA اور بلوچ ریپبلکن آرمی PRA پاکستانی فورسز پر حملہ کرتی رہیں، جبکہ پاکستانی فوج اور FC نے بارہا کارروائیاں کیں۔ کئی بار مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں، مگر بلوچ مزاحمت کے درمیان اعتماد کی کمی کے باعث کوئی اس کا حل دیر پا حل نہ نکل سکا۔ دوستو، آج بھی بلوچستان میں یہ کشمکش جاری ہے۔ کئی قوم پرست رہنما جلا وطن ہے، کچھ ریاست کے سیاسی عمل میں شریک ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ پہاڑوں پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ دوستو، حالیہ دنوں بلوچستان میں ایک واقعہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری کلادمی تنظیم بلوچ لبریشن آرمی PLA قبول کرتی ہے۔ دوستو، BLA کی تاریخ قیادت اور کارروائیوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA بلوچ قوم پرستوں کی ایک مسلح تنظیم جو بلوچستان کی آزادی کے لیے سرگرم ہے۔ اس تنظیم کا آغاز 1970 میں ہوتا ہے، جب بلوچ نوجوانوں نے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا۔ ابتدائی طور پر BLA کے جنگجو پہاڑوں میں روپوش رہے اور 1977 تک مسلح کارروائیاں انہوں نے جاری رکھی۔ دوستو، BLA کے پہلے معروف کمانڈر میر بالاچ مری تھے، جو 2008 میں افغانستان میں ایک فضائی حملے میں مارے گئے۔ بالاچ مری کے بعد ان کے بھائی نوابزادہ حرب یار مری نے تنظیم کی قیادت سنبھالی۔ حرب یار مری کا ماننا تھا کہ قائد کو حتمی فیصلوں کا اختیار ہونا چاہیے اور ان کا ہر جنگجو سے ذاتی تعلق بھی رہنا چاہیے۔ بعد ازاں اسلم بلوچ، جو اسلم اچھو کے نام سے مشہور ہوا، اس نے BLA کی قیادت کی اور میدان جنگ میں سرگرم رہا۔ ان کا کمانڈروں اور سپاہیوں کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی رہتا تھا۔ دوستو، BLA اپنے قیام سے ہی بلوچستان میں مختلف مسلح کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، جن میں گیس پائپ لائن کو اڑانا، فوج اور پولیس پر حملے اور غیر مقامی افراد پر حملے بھی شامل ہیں۔ سال 2024 میں BLA پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں پیش رہی اور بلوچ باغیوں گروہوں کے حملوں کے 119 افراد بھی اس میں ہلاک ہوئے۔ دوستو 11 مارچ 2025 کو کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر مچھ کے قریب حملہ ہوا۔ BLA نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں 21 مسافر اور 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 340 کے قریب مسافروں کو بازیاب کرایا گیا اور 33 عسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے۔ BLA کی مسلح سرگرمیاں اور بلوچستان میں جاری شورش ابھی بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے
سیاسی اور عسکری دونوں سطحوں پر کوششیں جاری ہیں۔ دوستو بلوچ لبریشن آرمی پاکستان میں سرگرم ایک العدل تنظیم ہے جو بلوچ علیحدگی پسند نظریے پر یقین رکھتی ہے۔ اس وقت بی ایل اے کی قیادت بشیر زیب بلوچ کے پاس ہے، جنہوں نے 2018 میں اسلم بلوچ کی ہلاکت کے بعد کمان سنبھال لی۔ ان کی قیادت میں بی ایل اے نے اپنی حکمت عملیاں تبدیل کی اور حملوں کی شدت میں بھی اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ تنظیم کے ایک اور دوسرے دھڑے کی سربراہی حربیات مری کر رہے ہیں، جو فری بلوچستان موومنٹ کے سربراہ بھی ہیں، اور یہ اس وقت بیرون ملک رہائش پذیر ہے۔ حربیات مری کی تنظیم بھی بلوچ حقوق کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر اسے شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات پسند ہیں۔ بلوچ سرداروں میں سے کچھ بی ایل اے کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن اکثر بلوچ سیاسی شخصیات اور سردار ریاستی ٹیکوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو بی ایل اے کے ساتھ کئی افراد کے تعلقات زیر بحث ہیں، جن میں مہارنگ بلوچ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ مہارنگ بلوچ ایک انسانی حقوق کی کارکن کے طور پر جانی جاتی ہیں، جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف سرگرم ہے۔ ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع کلات کے منگوچر علاقے سے ہے، اور وہ لانگو قبیلے سے وابستہ ہیں۔ مہارنگ بلوچ کے والد عبدالغفار لانگو وابڈا میں ملازمت کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کے ایک رکن بھی تھے۔ وہ پہلی بار 2006 میں حراست میں لیے گئے، تاہم کچھ عرصے بعد رہا ہو گئے۔ 2009 میں انہیں کراچی کے علاقے گارڈن سے دوبارہ گرفتار کیا گیا اور وہ لاپتہ ہو گئے۔ تقریباً 2 سال بعد ان کی لاش بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی سے ملی، جس پر تشدد کے واضح نشانات موجود۔ اس کی ہلاکت کے بعد مہارنگ بلوچ نے اپنے والد سمیت دیگر لاپتہ بلوچوں کے حق میں آواز بلند کی، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے پلیٹ فارم پر وہ سرگرم ہوئی۔ دوستو مہارنگ بلوچ پر بعض حلقوں کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ بلوچ لبریشن آرمی کے بیانیے کی حمایت کرتے ہیں، تاہم ان کی بی ایل اے سے براہ راست وابستگی کے بارے میں کوئی مستند ثبوت موجود نہیں ہے۔ وہ خود کو انسانی حقوق کی کارکن کے طور پر پیش کرتے ہیں اور بلوچ عوام کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا موقف رہا ہے کہ ان کی سرگرمیاں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہیں، نہ کسی کی مسلح تنظیم کی وہ حمایت میں نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا ایک تاریخی پس منظر، اور اس پر ہم نے مارکسٹ نقطہ نظر سے میں نے پہلے یہ فیس بک پر ویڈیو ڈال دی ہے کہ اس تمام حالات کو مارکسٹ نقطہ نظر سے یا طبقاتی بنیادوں پر کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔